سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال کے شاہینوں کے نام، نامہ و پیام، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے دوسری قسط. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر نوجوانوں کے نام پیغام. یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ میں تو یوں کہوں یہ اخلاقیات کی بربادی ہے. مردوں اور عورتوں کا بیجا غیر شرعی اور غیر اخلاقی اختلاط ہے. ذہنی آوارگی اور پسماندگی ہے. غیر اخلاقی جنسی آسودگی ہے اور آزادی کے نام پر حیوانیت کے مظاہرے کا دن ہوتا ہے. انسان نما درندوں کا میلہ ہوتا ہے. انسانی اقدار کی پامالی و بربادی ہے. حرام کاری و بدکاری کے اڈوں کی آباد کاری ہے. جنسی بے راہ روی اور بے شمار اخلاقی و جسمانی امراض کا باعث ہے. یہ ہے آپ کا ویلنٹائن ڈے. پرکشش و پرفریب ناروں کے پیچھے نفس و شیطان کی غلامی ہے. قوم مغضوب و ملعون کی دین ہے، یعنی گفٹ ہے. فطری تہذیب کے نام پر تخریب کاری اور شرم اور حیا کی پردہ دری ہے اور حسن اور جمال اور صحت و جوانی کی نمائش کا دن ہے. یہ ہے ویلنٹائن ڈے. جب راگ راگنی یعنی میوزک بھی ہو، شراب اور شباب بھی ہو اور رباب اور کباب بھی ہو، تو ابلیس کمبخت بھی مارے شرم کے اس محفل سے نکل جاتا ہوگا، یہ کہہ کر کہ یہ تو میرے بھی استاذ نکلے ہیں. میں نے انہیں اتنا نہیں سکھایا تھا، بلکہ میں نے بھی ان سے بہت سارے گر یعنی پلانز سیکھے ہیں. جبکہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، یہ آج کا نوجوان مجھ سے بھی 10 قدم آگے نکلا ہے. اب مجھے ان نوجوانوں سے بے فکر ہو کر رہنا چاہیے، کیونکہ انہیں میری رہنمائی کی اب قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بعید نہیں شیطان یہ کہہ کر نکل جاتا ہوگا اور میں یہ کہوں گا یہ شیطان کی پہلی کھری اور صاف گوئی ہے اور اس کی یہ سچی بات ہے. اے مسلم نوجوان، کس سراب کو بہتا دریا سمجھتے ہو؟ کس زہر کو تریاق جانتے ہو؟ نفس کی کس تابع داری کو آزادی سمجھتے ہو؟ کس لذت کام و دہن کو صحت افزا شربت سمجھتے ہو؟ کس غرور کو سرور اور کس موسیقیت کو روح کی راحت سمجھتے ہو؟ کس تھرکنے کو ٹینشن فری ورزش سمجھتے ہو؟ کس ویب سائٹ کو معلومات کا خزینہ سمجھتے ہو؟ کس انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہو؟ کس فیس بک کو فیس ٹو فیس سمجھتے ہو؟ کس تھرکنے اور ناچ گانے کو ریلیکس سمجھتے ہو؟ کس زوال کو ترقی جانتے ہو؟ کس پابندی کو غلامی سے تعبیر کرتے ہو؟ کس سادگی کو پسماندگی سمجھتے ہو اور کس جہل کو علم کہتے ہو؟ جی ہاں، جیو موبائل فون کی بربادیاں. یہ جو جیو موبائل ہیں یعنی لیو ود موبائل، جو اب جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو کے مصداق بن چکا ہے، اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، اب تک کتنا وقت اس کو دیکھتے دیکھتے نکل چکا ہے، مگر حاصل یعنی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں شربت روحی افزا اور آب زمزم کے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، یعنی خالص اسلامی معلومات، اکابر علماء کے بیانات، روح پرور تلاوت کلام پاک،
عشق افروز نعتیہ کلام، وجد آفرین خطابات اور معلومات افزا سائنسی اور جدید تحقیقاتی مضامین وغیرہ کی صورت میں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے اس جیو موبائل میں بغیر کسی آڑ اور وقفے اور رکاوٹ کے اسی سے شربت نجس اور گندگیوں سے بھری ہوئی نالیاں بھی تو بہہ رہی ہیں، یعنی اسلام مخالف مواد، امن مخالف مواد، انسانیت مخالف مواد، خدا بیزار، انسانیت بیزار، امن بیزار، آخرت بیزار مواد، خالص دہشت گردی پر مبنی مواد، مووی فلمیں، ننگی تصویریں، حرام کاری و بدکاری کے کھلے نظارے کہ بوڑھا بھی بیچارہ بے قابو ہو جائے، سیکس سے متعلق انتہائی غلیظ اور اخلاق باختہ مواد اور مناظر، فیک نیوز کی بھرمار، جھوٹ کی شہرت، اکابر علماء کی کردار کشی اور اسلامی شاعر کی تضحیق و توہین اور اہانت وغیرہ کی صورت میں۔ میرے نوجوانوں، تجھے اس کی قسم ہے جس نے تجھے یہ جوانی اور یہ رعنائی عطا کی ہے، خود ہی فیصلہ کرو کہ شربت کی نہر سے فیضیاب ہوتے ہو یا شراب بھری، نجاست بھری اور گند بھری نالیوں سے اپنے ایمان اور اسلام کو، اپنی اخلاقی و روحانی صلاحیت کو اور اپنی سیرت و کردار کو برباد کرتے ہو۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو اب بچانا یا دوسرے کو سمجھانا اب کسی کے بس میں نہیں ہے، الا من رحم ربی، یعنی کسی مرد صالح کے نظر کیمیا اثر پڑے یا کسی کی نیک دعا لگے یا کہیں دعوت دین کے ساتھ جڑ گئے یا یوں ہی خفتہ ضمیر بیدار ہوا یا مردہ دل کو کہیں سے کوئی حیات کی رمق ملی، ورنہ اب بوڑھے والدین کے بس میں بھی موبائل کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، اس موبائل نے آپ کا کافی وقت ضائع کیا ہے، اہم دینی و دنیاوی امور سے اس نے آپ کو باز رکھا ہے، تمہاری تعمیری سوچ کو اس نے کند کر دیا ہے۔ کیا کبھی سوچا بھی ہے آپ نے؟ آپ اس میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں کی کوئی خبر آپ کو نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ رات کے 12-1 بج رہے ہیں، نہ آپ کو موبائل چھوڑ رہا ہے نہ آپ موبائل کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخر اتنی دلچسپی اس کے ساتھ کیسی ہے؟ کیوں ہے؟ جواب یقیناً آپ کے پاس ہوگا۔ جی ہاں، موبائل ایک ضرورت ہے، فیشن نہیں، لیکن آپ جوانوں نے ضرورت کے بجائے اس کو فیشن سمجھا ہے، اسی لیے تو قرض کر کر کے، ادھار مانگ مانگ کے اور نئے نئے ڈیزائن و ماڈل خرید خرید کے سیٹ خریدنا آپ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ لہذا خدا را ضرورت کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے قسط نمبر 3 میں اسی عنوان کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔